میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں تمام حیدرآباد کی تمام ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اسلام کی آبرو ہیں. آپ نہ جانے کتنے جیالوں کی تربیت کرنے والی ہیں. اور میں جب یہاں آ کر بیٹھا میں بات ختم کر دوں تو مجھے اپنی ماں کی یاد آئی. ان کے لیے میں نے دعا کی. ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیا کریں. شیخ سدیس امام حرم اپنی والدہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور رونے لگے. میں اس پر بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتے تھے میں بچپن میں بڑا شریر تھا. میری والدہ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی. میں نے اس میں دھول ڈال دی سالن میں. تو میری والدہ رونے لگی اور یہ کہا کہ اللہ تجھے امام حرم بنا دے. یہ دعا دی. شرارت پر دعا دی. اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو ان کی شرارتوں پر دعا دینا سیکھیے. اللہ آپ کی دعائیں غصے میں بھی قبول کرتا ہے. ماں کی دعاؤں کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت آپ سبوں کو اور جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے اور جو یہاں پر ہیں جو یہ آ نہیں سکے ہیں کسی بھی مجبوری سے ان تمام لوگوں کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ لڑائی انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور انشاءاللہ بھارت کی سرزمین وہی ہے جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے. اور انشاءاللہ یہاں انسانیت کے محبت کے جو درخت ہمارے بزرگوں نے لگائے تھے ابھی وہ نہیں سوکھے ہیں تو پھر امت کیسے باندھ اور سوکھ جائے گی. یہ ناممکن خواب ہے لوگوں کا دیکھنے کا. یہ ان کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا. ہم ان کو بھی آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے. آپ سب ماں اور بہنوں سے درخواست ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے سماج میں جو خواتین پر ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے اگر اس پر نظر ڈالیں گی آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہمیں محنت کی, کتنی محبت کی, کتنی ان کی دلجوئی کی ضرورت ہے. وہ کہیں محفوظ اس سبجیکٹ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایم پی صاحب بیان کریں. کتنی مجبور ہیں. سینکڑوں نہیں کروڑوں خواتین جہیز کے صرف رپورٹیں نہیں ہوتی ان کو جلا کر مار دیا جاتا ہے. دھوکے سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور نہ جانے کس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے ملک میں. اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معزز خواتین، ابھی آپ کے اندر جو طاقت و توانائی ہے اس کو زندہ کرنے اور اس کو بیدار کرنے کے لیے جو فکر انگیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت بڑی گہری سازش ہے. اور جب کبھی دیکھیں کہ آپ ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہم مسلمان بہنوں کی جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ان کی اس سازش کو سمجھنا چاہیے. جس طرح سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے حضرت کعب بن مالک کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے آپ کے پاس ایک چٹھی بھیجا تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں بہت یعنی ذلت اٹھا رہے ہیں. آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہم آپ کو جو ہے وقار دیں گے, ہم آپ کو جو ہے پیسہ دیں گے, آپ کو جو ہے جاہ و جلال دیں گے. یہ صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میں چونکہ بہت کم وقت ہے ایک بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا یہ جھانسا صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جس طرح سے کعب بن مالک جو ہے جو دعوت نامہ آیا تھا جس طرح پھاڑ کر اس کو جو ہے پھینک دیے تھے
اسی طرح سے جو ہے ہم خواتین کو ہر وہ دعوت، ہر وہ انویٹیشن جو ہمارے لیے بظاہر ہمدردی کا دکھائی دے رہا ہے، اس کو پوری طرح سے چاک کر کے ہم کو پھینکنا چاہیے، اور ہم جو ہے یہ عہد کریں گے کہ آخری وقت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے شریعت کی حفاظت میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ مسلسل جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ یاسین صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہندوستان میں جتنے ایکٹس مسلمانوں کے خلاف پاس ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک یہ وقف ترمیمی بل ہے، اور انہوں نے ان بہت ساری سازشوں کا بھی ذکر کیا اور ان تانوں کا بھی ذکر کیا جو ہم سے کہے جاتے ہیں کہ یا تو پاکستان یا قبرستان۔ ان کے لیے ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے یہ جواب ہے کہ ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہے ہم، بنیاد ہے ہم۔ اب میں جناب سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ 2-3 منٹ ہمیں مخاطب کریں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر جلسہ عالی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین، علماء و مشائخین اور عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف قانون کے خلاف جو ہندوستان بھر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے احتجاج کو درج کرا رہا ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں جلسے اور جلوس اور سیمینار اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں خواتین کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خواتین کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ارے اسلام کا جب بنیاد پر جائیں گے تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک خاتون تھی، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب علم و حکمت کی بات آئی، تعلیم کی بات آئی، تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے
اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبت سے شفقت سے گلے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، تو وہ خاتون تھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ غار سور میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، دشمن جان پر وار کرنا چاہتا تھا، آقا کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور غار سور میں میرے آقا کی بارگاہ میں کھانے کا اہتمام کیا۔ تو خواتین نے ہر جگہ پر اسلام کی وہ بنیادوں میں ان کا شمار ہے، تو اسی لیے آج کا یہ اجتماع یہ خواتین کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور یہاں سے یہ خواتین اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں یہ وقت قانون کے خلاف میں اپنی طور پر اپنی انداز میں احتجاج کو بلند کریں گے، اور آج کے اجتماع میں یہاں سے مودی حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ ہندوستان کی مسلم خواتین بھی یہ وقت قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے جو احتجاج کی علامت ہوگا، نعرے تکبیر۔